السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جی ایس مغل اسلامک، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایسی سچی اور سبق آموز اسلامی کہانیاں جو دلوں کو نرم کر دیتی ہیں، ایمان تازہ کر دیتی ہیں اور اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے عظیم نبی کی ہے جنہوں نے دنیا کو صبر کا اصل مطلب سکھایا۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس دولت تھی، عزت تھی، اولاد تھی، صحت تھی، خوشیاں تھیں، مگر پھر اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ ایسا امتحان کہ اگر پہاڑ پر آ جاتا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا، مگر اللہ کے اس نیک بندے نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ کہانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت نیک اور پسندیدہ نبی تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کے پاس کھیت تھے، باغات تھے، مویشی تھے، سونا تھا، چاندی تھی اور خوبصورت گھر تھے۔ لوگ دور دور سے ان سے ملنے آتے کیونکہ وہ نہ صرف مالدار تھے بلکہ بہت رحم دل اور نرم مزاج انسان تھے۔ کوئی بھوکا ان کے دروازے سے خالی واپس نہیں جاتا تھا۔ کوئی غریب مدد مانگتا تو حضرت ایوب علیہ السلام فوراً اس کی مدد کرتے۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی جملہ رہتا تھا، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ دوستو، یہی وہ بات تھی جو شیطان کو پسند نہ آئی۔ شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ایوب تیرا شکر اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر اس سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں تو یہ بھی تیرا شکر کرنا چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کا نبی سچا ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانا شروع کیا۔ سب سے پہلے ان کے باغات تباہ ہوئے، کھیت خشک ہو گئے، مویشی مرنے لگے، کاروبار ختم ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ اتنا امیر انسان اچانک خالی ہاتھ کیسے ہو گیا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی کہتے، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، الحمدللہ۔ پھر آزمائش اور سخت ہو گئی۔ ایک دن ان کے بچوں پر گھر کی چھت گر گئی اور ان کی اولاد دنیا سے چلی گئی۔ سوچئے دوستو، ایک باپ کے لیے اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی اللہ سے شکایت نہ کی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پر شکر تھا۔ وہ کہتے، میرے رب نے مجھے اولاد دی تھی، آج اس نے واپس لے لی، وہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو اکثر لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، شکوے شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے دکھ میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے جسم پر زخم بن گئے، کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ یہ بیماری ایک دو دن نہیں بلکہ کئی سال رہی۔ لوگ ان سے دور ہونے لگے۔ جو دوست پہلے ساتھ بیٹھتے تھے اب راستہ بدل لیتے۔ لوگ کہتے، اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ان پر اتنی مصیبت کیوں آتی؟ یہ جملے انسان کے دل کو توڑ دیتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام خاموش رہتے۔ ان کے پاس اب صرف ایک انسان باقی تھا، ان کی وفادار بیوی۔ وہ دن بھر محنت کرتیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتیں اور شام کو تھوڑا سا کھانا لے کر واپس آتیں، پھر اپنے بیمار شوہر کی خدمت کرتیں۔ دوستو، یہی سچی محبت اور ایمان ہوتا ہے۔ ایک دن ان کی بیوی نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا دے دے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ نے مجھے 70 سال نعمتیں دیں، تو کیا میں چند سال آزمائش پر صبر نہیں کر سکتا؟ یہ جملہ سن کر ان کی بیوی بھی خاموش ہو گئی۔ دوستو، ذرا سوچئے، ہمیں معمولی پریشانی آ جائے تو ہم فوراً بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی سالوں کی بیماری میں بھی صبر کرتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ان کی بیوی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بال بیچ دیے تاکہ کھانا لا سکیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی
آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر پھر بھی زبان پر شکر تھا۔ وہ رات بہت سخت تھی، بھوک تھی، درد تھا، تنہائی تھی، خاموشی تھی، لیکن اسی رات حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حضور وہ دعا مانگی جو قیامت تک آنے والوں کے لیے امید بن گئی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، یہ دعا شکایت نہیں تھی، یہ عاجزی تھی، یہ اللہ پر مکمل یقین تھا۔ اور پھر رحمت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا، اس پانی سے غسل کرو اور پیو۔ جیسے ہی انہوں نے غسل کیا، ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ جسم پہلے سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور ہو گیا، چہرہ روشن ہو گیا۔ دوستو، اللہ جب دیتا ہے تو حیران کر دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ مال دیا، دوبارہ عزت دی، دوبارہ اولاد عطا فرمائی اور پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائی۔ وہ لوگ جو انہیں چھوڑ گئے تھے اب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ کہنے لگے، واقعی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر انسان اللہ پر یقین رکھے، صبر کرے اور شکر ادا کرتا رہے تو اللہ ایک دن حالات بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا مقام بلند ہو جائے۔ آج بہت سے لوگ پریشان ہیں، کوئی بیماری میں ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی گھر کے مسائل میں مبتلا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جس اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی بدل دی تھی، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی دعائیں سنتا ہے، وہ آج بھی ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے جڑا رہے، نماز نہ چھوڑے، دعا نہ چھوڑے، امید نہ چھوڑے، کیونکہ مایوسی شیطان کا راستہ ہے اور امید مومن کی طاقت۔ دوستو، اگر آج کی یہ سچی اور دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر پریشان انسان تک صبر اور امید کا یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور ہمارے چینل جی ایس مغل اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔